السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ خیریت سے ہے میری یوٹیوب فیملی، میری مائیں، میری بڑی بہنیں، میری چھوٹی بہنیں؟ مجھے امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گی، خیریت سے ہوں گی۔ آج کی ویڈیو میں قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اگر آپ اس پر غور و فکر کریں تو بہت گہرائی ہے اس پر بات کریں گے اور وہ آیت آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ زمر کی آیت نمبر 67، اگر آپ اس پر غور و فکر کریں تو ترجمہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ ان لوگوں نے جیسی قدر اللہ تعالیٰ کی کرنی چاہیے تھی نہیں کی۔ ساری زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی اور تمام آسمان اس کے دائنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ وہ پاک ہے اور برتر ہے ہر اس چیز سے جسے لوگ اس کا شریک بنائیں۔ تو میری سسٹرز، اگر ہم اس آیت پر غور و فکر کریں تو ہم نے اپنے رب کے فرما بردار بندہ بننا یا بندی بننے میں حق ہی نہیں ادا کیا، کیونکہ ہم دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا اپنی عبادت کے لیے، اپنی فرما برداری کے لیے، ہمیں آزمائش کے لیے کہ دیکھیں کہ کون میرا بندہ ہے، کون میرا فرما بردار بندہ ہے۔ لیکن ہم اس بات پر بالکل بھی پورے نہیں اترتے، کیونکہ ہم نے اپنے رب کی فرما برداری کو چھوڑ کر دنیا کی ہر چیز کو حاصل کرنے کی کوششوں میں اپنی زندگی گزارنا شروع کر دی ہے۔ ہم اپنے اللہ کے حکم سے اس دنیا میں آئے ہیں اور ہم نے جانا بھی اپنے رب کے پاس ہے، تو ہم کیوں نہیں اپنے رب کے فرما بردار بندے بن کر اس دنیا میں زندگی گزارتے؟ میں یہ چیز سوچتی ہوں کہ ہم جتنا بھی اپنے اللہ کا شکر ادا کریں نا اتنا کم ہے۔ کتنی ساری تو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے بھی کرتے رہے نا تو تب بھی ہم اپنے اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ اتنی ساری نعمتیں۔ میری سسٹر، صحت کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر آپ ہاسپٹل کا چکر لگائیں نا، آپ کو اس چیز کا اندازہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو الحمدللہ اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن پھر بھی نا شکریہ کہ یہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا، وہ بھی مل جاتا، یہ بھی مل جاتا، جو ہے اس کی تو شکر گزاری ہم نے کی ہی نہیں ہے۔ تو میری سسٹرز، ہمیں تو شکر گزار بندہ بننا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز دی ہے، اور جس نے ہمیں ہر نعمت سے نوازا ہو تو ہمیں کیا ان کا شکر گزار نہیں بن جانا چاہیے؟ تو میری سسٹرز، شکر گزاری یہ ہے کہ آپ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، اپنی زبان کی حفاظت کریں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ضرور سوال پوچھنا ہے کہ یہ سب کچھ تو میں نے دیا تھا، تو پھر ان کا خیال کیوں نہیں رکھا؟ یہی تو بہت بڑی آزمائش ہے انسان پہ کہ آنکھیں ہیں اور ہم اس سے اچھا دیکھیں، تاکہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کریں تو ہم کہیں اللہ آپ نے ہمیں نعمت دی تھی اور ہم نے اس کا پوری طرح سے خیال رکھا، ہم نے اس سے بری چیزیں نہیں دیکھی، زبان کا ہم نے غلط استعمال نہیں کیا۔ اگر آپ کے پاس سب کچھ آپ کا اپنا ہے، ذاتی ہے، تو پھر آپ جو مرضی کریں، لیکن جب ہم اس چیز کو جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہمارا اپنا ذاتی نہیں ہے، ہمارے رب کا دیا ہوا ہے، تو پھر جب کسی کی چیز ہوتی ہے تو پھر اس کا خیال تو رکھنا چاہیے نا۔ بہت زیادہ گہری باتیں ہیں میری سسٹرز، میں آپ سب سے یہی کہوں گی، یہ جو آیت ہے نا، یہ ہلا دینے والی آیت ہے، یہ اندر سے جھنجھوڑ دینے والی آیت ہے۔ ہم نے اپنے رب کی قدر نہیں کی۔ میری سسٹرز، آپ اس بات کو محسوس کریے گا کہ جب قیامت والے دن حساب کتاب کے بعد جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کا سلام پیش ہوگا، سلام قولا من رب الرحیم، اور آپ اس کیفیت کو محسوس کرے گا جب انسان جو جنتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھے گا اور کہے گا یا اللہ آپ اتنے حسن و جمال والے ہیں، اتنے سلامتی والے حسن و جمال والے ہیں یا اللہ، دنیا میں تو آپ کا دیدار نہیں کیا، لیکن اب جب آپ کو دیکھا ہے نا یا اللہ، ایک سجدہ، یا اللہ ایک سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ اور سوچیں کہ انسان کی کیا کیفیت ہوگی اس وقت، لیکن اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں، سجدہ دنیا میں تھا، نمازیں، عبادتیں، مشقتیں دنیا میں تھی، اب میں میزبان ہوں اور آپ سب میرے مہمان ہو، اب جنت مل گئی ہے، اس میں کوئی مشقت نہیں ہے، کوئی عبادتیں نہیں ہیں۔ تو یہ کیفیت جب میں محسوس کرتی ہوں نا، میں کہتی ہوں کہ یہاں پر کیوں نہ انسان اپنا پورا زور لگا دے، اپنا بیسٹ دے، تاکہ ہمیں وہ جنت ملے جس میں سکون ہی سکون ہے۔ وہاں پہ سوچیں، ابھی ہم تو اٹھتے ہیں نا فجر کے ٹائم، کتنی مشقت ہوتی ہے، یعنی کہ سردیوں میں ہو یا گرمیوں میں ہو، فجر کے وقت اٹھنا، نیند توڑ کر
بستر سے اٹھنا بہت مشکل ہے، لیکن ابھی مشقت تو ضرور ہے، لیکن آپ سوچیں کہ جنت میں یہ مشقت نہیں ہے، تب سکون ہی سکون آپ نے کرنا، تو کیوں نہ اپنی زندگی کو تھوڑی سی مشقت میں ڈالیں آپ یقین مانیں کہ جب میں نے سورہ یاسین کی آیت پڑھی، سلام قولا من رب الرحیم، تو میں اسی کیفیت سے کوشش کرتی ہوں سجدہ کروں اپنے رب کو، جیسے میں دیکھ رہی ہوں اللہ تعالیٰ تو آسمانوں کا زمین کا نور ہے، اللہ نور السماوات والارض، تو آپ نے بالکل بھی ایسے نہیں بننا کہ جن پہ یہ آیت فٹ ہوتی ہے۔ کوشش کریں اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بنا لیں، اللہ کی قدر کریں، اللہ سے محبت کریں، اللہ تعالیٰ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی نعمتیں دی ہیں کہ جس نے پیدا کیا ہے، جو آپ کو اتنی نعمتوں سے نوازتا ہے، کیا آپ کا فرض نہیں ہے کہ آپ ان کا کہنا مانیں؟ خود سوچیں نا، ہمارا تو کچھ ہے ہی نہیں، سب کچھ تو ہمارے اللہ نے ہمیں دیا ہے، تو جب کوئی آپ سے اتنی زیادہ محبت کرتا ہے، 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہو، اور آپ کو اتنا کچھ دیا ہو، تو آپ کو تو ہر سانس کے ساتھ شکر گزار بن جانا چاہیے۔ اور یقین مانیں جو بندہ بہت زیادہ شکر گزار ہوتا ہے نا، ہر بات میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے شکر ادا کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس سے اور زیادہ دیتے ہیں۔ کوشش کریں، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے رزق میں برکت آئے، اگر آپ کی دولت میں برکت آئے، آپ کے گھر میں برکت ہو اور آپ کو کمی نہ ہو رزق کی، تو آپ اپنے اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کیا کریں۔ آپ کی نعمتوں میں کمی نہ ہو تو آپ اپنے اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ سے آپ نے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا، ہر چیز پر صبر کریں اور شکر کریں۔ یہ 2 چیزیں اگر آپ پکڑ لینا مضبوطی سے، صبر اور شکر، تو کامیابی آپ کے قدم چومے گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو میری سسٹرز، اللہ کی قدر کریں، اللہ سے محبت کریں۔ میری سسٹرز، آج کی ویڈیو بہت زیادہ لمبی نہیں ہے چھوٹی، لیکن یقین مانیں بہت گہرائی والی ہے۔ جو سمجھنے والے ہوں گے نا، وہ سمجھ جائیں گے، جن کے دل میں ایمان ہوگا، جن کے دل میں طلب ہوگی، اپنے رب کی فرما برداری ہوگی، اور جن کے دل میں اللہ سے ملنے کی طلب ہوگی، اللہ کو راضی کرنے کی طلب ہوگی، جن کے دل میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کی طلب ہوگی، انشاءاللہ وہ اس بات کو ضرور سمجھیں گی۔ اس آیت پر غور و فکر کریے گا اور کوشش کریں کہ اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق کر لیں۔ اگر آپ کو جنت چاہیے تو پھر آپ کو اللہ کی ماننی ہوگی، اور محبت میں مانیں۔ محبت کرنی ہے تو اپنے اللہ سے کریں، اپنے رب سے کریں، جو آپ سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور ہر رشتہ یہیں رہ جانا ہے۔ آپ نے جانا تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، تو کیوں نہیں اپنے اللہ سے محبت کرتے؟ یقین مانیں ہر رشتہ فانی ہے، سب یہیں رہ جانا ہے۔ جتنا بھی آپ کسی کے پیچھے پاگل ہوں، کسی کی بھی محبت میں گرفتار ہوں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ محبت جو حقیقی ہے، جو سچی ہے، وہ صرف اللہ کی محبت ہے۔ انشاءاللہ نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں شامل رکھیے گا، اور اس آیت پر غور و فکر ضرور کرے گا۔ اللہ حافظ۔